ہے کہ کرسچن کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تو پھر ان کے عقیدے کے مطابق وہ کون سی شخصیت ہے جو باپ ہے؟ نعوذ باللہ یہ بات قل هو اللہ احد کی نفی کرتی ہے۔ یقیناً یہ بہت بڑا شرک ہے اللہ کے لیے کسی کو بیٹا یا بیٹی ماننا۔ مشرکین عرب جو ہیں وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں مانتے تھے اور انہی کے ناموں رکھ کر انہوں نے اپنی مورتیاں بنائی تھیں۔ لات، عزا، منات یہ سب مؤنث نام ہیں، خدا کی بیٹیاں۔ اور یہ معاملہ کرسچینٹی کے اندر اپنی انتہا کو پہنچا ہے۔ وہ کہتے ہیں صلبی بیٹا ہے اللہ کا، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں نے اس کی نفی کی تھی کہ شرک بالذات جو بدترین شرک ہے، شرک فی الذات، اس کی یہ بدترین صورتیں ہیں اور یہ ناقابل معافی۔ باقی حضرت عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں تھا، بن باپ کے پیدا ہوئے۔ ورجن میری ہم تسلیم کرتے ہیں، جیسے کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ بن باپ کے پیدا، ہم بھی مانتے ہیں۔ جیسے ان کا عقیدہ ہے کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے، ہم بھی مانتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سولی چڑھے، وہاں مرے، پھر دوبارہ زندہ ہوئے، پھر اٹھائے گئے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، وہ سولی چڑھے ہی نہیں۔ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم۔ ایک مشابہت پیدا کر دی گئی تھی ان کے لیے، ایک اور شخص کی شکل بنا دی گئی تھی حضرت عیسیٰ کی سی، اور وہ سولی چڑھا ہے۔ اور یہ انجیل برنباس جو ہے، جو ویسے عیسائی اسے کینونیکل تسلیم نہیں کرتے، مستند نہیں مانتے، اپوکریفل کہلاتے ہیں۔ انجیلیں اور ہیں، ان میں سے ایک ایونجیلیم برنباس کی انجیل ہے، اس میں یہ بات واضح کی گئی کہ حضرت عیسیٰ کے حواریوں میں سے جس نے غداری کی تھی اور مخبری کر کے پکڑوانے کی کوشش کی تھی، اس کی شکل بدل دی گئی تھی اور وہ سولی چڑھا ہے۔ باقی سیکنڈ کمنگ آف جیسس عیسائی بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے حضرت مسیح کی شخصیت کے بارے میں، ان کے میریکلز ہم بھی مانتے ہیں، قرآن بھی تسلیم کرتا ہے، ہمارا ان کا بہت قرب ہے۔ لیکن خدا کا بیٹا ماننا یہ بدترین شرک ہے، اور سولی پر چڑھ جانا ان کا، یہ ہم کسی صورت تسلیم نہیں کر سکتے۔ اللہ کا کوئی رسول کبھی قتل نہیں کیا جا سکا، اور نہ اس کا امکان ہی نہیں تھا۔ نبی قتل کیے گئے، رسول نہیں۔ اب وہ سوال پیدا ہو جائے گا نبی اور رسول میں فرق کیا ہے، لیکن وہ اس وقت میں اس سے بحث نہیں کروں گا۔ ایک خاتون کا سوال ہے، صدف صدیقی، جزاک اللہ خیر۔ آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر والدین ضعیف و کمزور ہوں اور ہمیں اپنے شوہر کا حکم ماننا چاہیے یا اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے؟ جیسا کہ آپ نے کہا تھا کہ شوہر کا حکم نہ ماننے والی عورت کے لیے طلاق کا راستہ کھلا ہے، ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا بہتر ہے؟ دیکھیے، اپنے شوہر سے کوئی بات منوا لینا پرسویشن کے ذریعے سے، اپیل کے ذریعے سے، دلیل کے ذریعے سے، یہ کوئی ناممکنات میں سے نہیں ہے۔ اس میں بغاوت کا عنصر نہ ہو، اس میں کوئی بہت زیادہ جو ہے ڈس رسپیکٹ شوہر کے لیے نہ آ رہی ہو، تو آپ شوہر سے بات منوا سکتی ہیں، کوشش کریں، جد و جہد کریں۔ خاص طور پر اگر آپ ہی ہیں، صرف ایک بیٹی ہی ہے اور کوئی بیٹا ہے ہی نہیں، کوئی بیٹی اور ہے نہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی سلیم الفطرت انسان نہیں روکے گا اپنی بیوی کو کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کرے۔ البتہ اگر معاملہ اس انتہا تک آ جائے کہ وہ سختی کے ساتھ روکے اور حکم دے، تو پھر راستہ کھلا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ کا راستہ اور ہے، میرا اور ہے، والدین کا حق ہے اور وہ میں ادا کروں گی۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں طلاق کو بے انتہا برا چیز سمجھ لیا گیا ہے۔ یہ ہم پر عیسائیت کا بھی اثر ہے، ہندو مت کا بھی اثر ہے، اور طلاق مطلقہ عورت کے بھی دوسرے نکاح کا کوئی سوال ہی نہیں۔ اگر کوئی مطلقہ عورت یا بیوہ عورت نکاح ثانی کرتی ہے تو اس پر بھی فقرے چست کیے جاتے ہیں، اس سے رہا نہیں گیا، یہ بیٹھ نہیں سکی، وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے عورتیں عام طور پر اس سے بچتی ہیں۔ ہمیں جو اسلامی اسپرٹ ہے اس کو رکھنا چاہیے۔ انکحوا الایام منکم، بیواؤں کا نکاح کرو، تو یہ فرض ہے، لازم ہے۔ عرب ممالک میں آج بھی کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہوتی۔
اور قرآن مجید میں بھی ایک جگہ پر سورہ نساء میں کہا گیا ہے کہ اگر تمہارا معاملہ آپس میں نہیں نپٹا تو ٹھیک ہے، علیحدہ ہو جاؤ، کوشش کرو حتی الامکان کے نباہ ہوتا رہے، لیکن اگر کسی وجہ سے مزاج ہی نہیں مل رہے، ہر وقت کی کھٹپٹ ہے، اور کوئی جو ہے میڈیشن حکم من اہلہ و حکم من اہلہا، ایک حکم اس کے بیوی کے رشتہ داروں میں سے، ایک حکم جو ہے شوہر کے رشتہ داروں میں سے، وہ بیٹھ کر کسی طرح معاملہ سلجھائیں، نہیں سلجھتا تو علیحدہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے کوئی بہتر شکل پیدا کر دے گا۔ گویا کہ ایک طرح کی پرسویشن ہے کہ بدے نہ رہو زبردستی، چاہے نہ تمہارے مابین محبت ہے نہ موافقت ہے مزاج کی، ہر وقت کی کل ہے، ہر وقت کا جھگڑا ہے، ہر وقت کی جو ہے وہ میں تو ہو رہی ہے، تو اولاد پر بھی منفی اثر پڑ رہا ہے، ان کا کردار جو ہے وہ منفی قسم کا بنے گا، تو اس سے بہتر ہے طلاق۔